أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا اور کہا ان سرداروں نے جو اس کی قوم میں سے تھے جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا۔ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تمہارے جیسا، یأکل مما تأکلون منہ، یہ اسی چیز سے کھاتا ہے جس سے تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور اسی چیز سے پیتا ہے جسے تم پیتے ہو۔ فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے ان کو توحید کی دعوت پیش کی تو قوم کے بڑے چودھری اور سردار اور وڈیرے جن کے پاس روپیہ پیسہ بہت تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ہمارے جیسا انسان ہے، وہی کھاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، وہی پیتا ہے جو ہم پیتے ہیں، اس کی بات ہم کیسے مانیں؟ اطرفناہم کا معنی ہے ہم نے ان کو خوشحالی عطا کی تھی، اور ان کے انکار اور ان کے کفر کا ایک بڑا سبب یہ خوشحالی بھی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو ہم پر اتنی نعمتوں کی برسات کیوں ہوتی؟ چونکہ ہم پر دنیا جہان کی نعمتیں برس رہی ہیں، اس لیے ہم ٹھیک راستے پر ہیں، اور یہ بیچارے جو 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہیں اور جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں، یہ ناکام لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے کر گئے ہیں کہ انکار حدیث کرنے والے بھی ان کے انکار کی ایک بڑی وجہ ان کے خوشحالی ہوگی۔ حضرت مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، فرمایا خبردار رہو، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اسی طرح کی ایک اور چیز حدیث بھی دی گئی ہے۔ فرمایا کہ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، ایسا نہ ہو کہ ایک پیٹ بھرا آدمی، روپے پیسے والا آدمی اپنے تخت پر تکیہ لگا کر بیٹھا ہو اور کہے کہ علیکم بہذا القرآن، تمہارے لیے یہ قرآن کافی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، جو چیز اس میں تمہیں حلال لکھی ہوئی دکھائی دے اس کو حلال سمجھو، اور جو چیز اس میں حرام لکھی ہوئی نظر آئے اس کو حرام سمجھو۔ فرمایا الا لا یحل لکم الحمار الاہلی وذو ناب من السبع، فرمایا گھریلو گدھا تمہارے لیے حلال نہیں، اور کچلی والے جانور درندے یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ کتا حرام ہے؟ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ چیتا حرام ہے؟ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ بلی حرام ہے؟ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کچلی والا جانور
وہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اور قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ گدھا حرام ہے؟ یہ بھی حدیث رسول سے معلوم ہوا کہ گدھے کا گوشت مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ تو فرمایا کہ پیٹ بھرا آدمی یہ نہ کہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے اسی کو مانو اور حدیث کو نہ مانو۔ یہ میں تمہیں پہلے متنبع کر کے جا رہا ہوں کہ بعض مسائل قرآن مجید میں تمہیں نہیں ملیں گے، وہ حدیث رسول میں ہی ملیں گے۔ اور کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو ایک تمہارے جیسا آدمی ہے، بھلا اس کی بات ہم کیوں مانیں؟ اور یاکل مما تاکلون منہ، یہ تو وہی کچھ کھاتا ہے جو تم بھی کھاتے ہو۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اس رسول کو کیا ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ رسول تو وہ ہونا چاہیے جو اوتار ہو یا دیوتا ہو، جو ہوا میں اڑے، جو آسمان پہ چڑھ جائے اور جسے کھانے پینے کی حاجت نہ ہو۔ رسول وہ ہونا چاہیے۔ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے؟ یہ تو رسول ہو نہیں سکتا۔ اور سورۃ القمر کی آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کفار کا ایک بڑا ہی نفرت بھرا قول اور بڑا ہی متکبرانہ قول نقل کیا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر، کہنے لگے ایک آدمی جو ہمارے اندر سے ہی ہے اور اکیلا ہے، ہم اس کی بات مان لیں؟ یہ تو بڑے نامناسب بات ہے۔ اور ہم ایسے آدمی کی بات مان لیں کہ جو جھوٹا بھی ہے اور متکبر بھی ہے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش یہی کہنے لگے کہ یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا ہے، کھانا کھاتا ہے، شادیاں کرتا ہے، ہم اس رسول کی بات کیسے مانیں؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم اپنے جیسے آدمی کی بات مان لو گے، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو یقیناً تم اس وقت ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔ کہنے لگے ہم اگر اس کی بات مان لیں تو ہمارا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا اور ہمیں نقصان ہی نقصان ہو جائے گا، کیونکہ یہ کہتا ہے صرف حلال کھاؤ، دوسروں کا حق نہ مارو، جبکہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہر صورت میں پیسہ اکٹھا کرو، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، چاہے کم تول کے ہو چاہے 2 نمبر چیز دے کے ہو، چاہے دوسرے کا حق مار کے ہو، مگر اس کی بات مانو گے تو پھر تمہیں نقصان ہی نقصان ہے، تمہارے کاروبار کا بٹھا بیٹھ جائے گا۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، یقیناً تم نکالے جاؤ گے، ہیہات ہیہات لما توعدون، دوری ہے اس چیز کے لیے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ کہنے لگے کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ جب آدمی مر جائے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے اور گوشت ختم ہو جائے اور ہڈیاں رہ جائیں، اس وقت پھر اس کو زندہ کیا جائے، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ ہے ہاتھ کا معنی ہے کہ بہت دور ہے وہ چیز، یعنی ناممکن ہے کہ ہم مرنے کے بعد مٹی اور ہڈیاں ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں۔
ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو صرف وہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، جس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ کیا لگے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں پہلے مر جاتے ہیں، بعد میں اور لوگ کچھ پیدا ہو جاتے ہیں۔ نموت و نحیا کا یہ معنی نہیں کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین رکھتے تھے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے موت و حیات بس اسی زندگی میں ہے، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں پھر کچھ نئے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ امر محال ہے۔ وما نحن بمبعوثین میں جو بے ہے یہ نفی کی تاکید کے لیے ہے، اس لیے معنی ہوگا کہ وہ ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، نہیں ہے یہ مگر ایک ایسا آدمی جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم ہرگز اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ کہنے لگے اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو مر گئے کبھی وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آتے، اور ان کی ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں اور ان کے جسم بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، تو یہ تو اس نے بات اپنی طرف سے بنا لی ہے، اللہ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ وما نحن له بمؤمنین میں جو بے ہے، با ہے، یہ بھی نفی کی تاکید کے لیے ہے، تو مانا ہوگا کہ ہم ہرگز اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اور کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا۔ ما هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان تمہارے جیسا، یأکل مما تأکلون منہ، یہ اسی چیز سے کھاتا ہے جس سے تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور اسی چیز سے پیتا ہے جس سے تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم اپنے جیسے آدمی کی بات مان لو گے، انکم اذا لخاسرون، تو بلا شبہ تم اس وقت یقیناً خسارے میں چلے جاؤ گے۔ ایعظکم انکم اذا متم، کیا یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، بلا شبہ تم نکالے جاؤ گے،
ہیہات لما توعدون، دوری ہے اس چیز کے لیے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری دنیا کی زندگی. نموت و نحیا، اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، نہیں ہے یہ مگر ایک ایسا آدمی جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم ہرگز اس کی بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.